الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ میں ہوں میں وش ممتاز بیگ۔ ناظرین، اسرائیلی فوج کی بربریت اور فلسطینی عوام کی جدوجہد، آخر جیت کس کی ہوگی؟ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو ناظرین راکٹ حملے کیے گئے اور آج 8واں روز ہے۔ دونوں اطراف سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور یقیناً نقصانات دونوں کو ہو رہے ہیں۔ اب اس میں جو چونکہ دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اسرائیلیوں کی اموات کی بات کریں تو ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 1300 سے زائد ہو چکی ہے اور 3500 زخمی، جبکہ 64 افراد کو یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ یہ حماس کا دعویٰ ہے۔ اس کے برعکس 550 فلسطینی بچوں سمیت 14 کی تعداد تقریباً ناظرین 2000 ہو چکی ہے۔ 7200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے 2 سینئر رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے اسرائیل کا دعویٰ اور آج ہی ناظرین یہ بات چیت جو ہے وہ سامنے منظر پر آئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے شام اور لبنان پر بھی جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں۔ دمشق اور حلب کے ہوائی اڈوں پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ اب ناظرین یہ جو اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اس طرح کی جو ایک فضا بن گئی ہے، جنگ کا سما جو ہے وہ بن چکا ہے، اس کے اوپر اب جو اسلامی ممالک ہیں اپنے مسلمانوں کے ایک تحفظ کے لیے ان کا کیا رول پلے ہونا چاہیے۔ یہ اسپیشلی اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پاکستان کو اس صورتحال میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ پورا معاملہ جو ہے وہ کب تک سمیٹنے کو آئے گا، کب تک تھمے گا، یا پھر یہ واقعی ایک جنگ کی صورتحال اختیار کر جائے گی۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے پینل میں موجود مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائن پر مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے لائن پر۔ ساتھ ہی علامہ سید اعجاز حسین موسوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ہمیں لائن پہ جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب سے۔ مفتی صاحب، پہلے تو پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ ساتھ اب یہ فرمائیے گا، یہ جو اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر جنگ کا سما بن چکا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور بڑا اہم موضوع ہے اور دنیا کا سب سے بڑا فی الوقت جو موضوع ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ فلسطینی مجاہدین کی وہ کامیابی جو ایک تاریخی کامیابی ہے، اور جس کامیابی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس تاریخی کامیابی سے نوازا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ایک سخت مزاحمت کا سامنا ہوا۔ پہلے تو جارحیت جو ہے وہ صرف اسرائیل کی طرف سے ہوتی تھی، اور فلسطین کے جو مجاہدین ہیں وہ ڈیفینسو تھے اور دفاعی قسم کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ۔ لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا اور اوسان خطا کر دیے ان صہیونیوں کے جو 75 سال سے فلسطینیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور ان کی نہ صرف جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، موت کے گھاٹ اترے ہیں، وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اہل فلسطین نے جس جانفشانی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک ایکویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اگر ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہنیں شہید ہو رہے ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیلی جو ہے وہ واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ تو یعنی ایکویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل جو اپنی ایکسٹینشن کے خواب دیکھ رہا تھا، گریٹر اسرائیل کے خواب جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اب اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں،
اور وہ بالکل مزاحمت اور مقاومت کے سامنے جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے، اس کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے، اور دنیا کہتی تھی کہ وہ خطے کی بہت بڑی پاور ہے، تو وہ نہتے فلسطین کے مظلوموں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نہ کوئی قوت ہے اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اسلامی مزاحمت کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے جو دنیا کی تاریخ میں فلسطینیوں کی اس خوبصورت فتح کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یاد رکھا جائے گا۔ صحیح، لیکن مفتی صاحب ابھی تو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی یہ ایک طرح سے وارننگ ہی کہہ رہے ہیں، کہا یہ ہے کہ حماس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، حماقت کیا ہے، اور اب وہ اس کا جو ہے نا دھول تو چٹائیں گے، بھرپور انداز میں جواب تو دیں گے۔ اور اسی کے برعکس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل کا 11 لاکھ فلسطینیوں کو شمالی غزہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ بزدلانہ رویہ جو ہے وہ بول رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے اپنی شکست کا اعتراف جب ان کے آرمی چیف کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے ڈیفینسولی بالکل ناکام ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم کی یہ بات کرنا جو ہے وہ بے معنی ہے، اور میں اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہوں۔ جہاں تک جو ہے وہ ان اٹیکس کا تعلق ہے، میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ اس الٹیمیٹم کو فلسطینیوں کو چاہیے تھا کہ وہ نظر انداز کرتے۔ ان کی اسرائیلیوں کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال کر جو ہے وہ مارا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے گھروں میں ہی رہ کر اور اپنے علاقے میں رہ کر جو ہے وہ اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے، اور اسرائیلی جارحیت کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔ ان کو بالکل یعنی ایک ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی جو ہمارے سادہ مسلمان ہیں ان کو بار بار جو ہے وہ قائدین فلسطین اور جہاد فلسطین کے جو قائدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور یعنی ہمارے فلسطینی مسلمان جو ہے وہ اپنے گھر پر ہی رک کر ان کا جو ہے وہ یعنی دفاع بھی کریں اور حملے بھی کریں۔ صحیح ناظرین، علامہ سید اعجاز بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ علامہ صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ پھر فرمائیے گا کہ ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جو تنازعات اور یہ جو کشیدگی بڑھ گئی ہے، کیا کہتے ہیں کہ حماس نے صحیح ایکشن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ جو حماس نے جو حملہ کیا یا پھر اسرائیل نے جو حماس پہ حملہ کیا، یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس نے ہونا ہی تھا۔ جس طرح ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جو فرمانا تھا کہ ہم اسرائیل کو 20-25 سال کے بعد صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو مٹنے کی جلدی تھی، اس لیے حماس سے چھیڑ بیٹھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم جو دھمکیاں دے رہے کہ یہ غزہ کو خالی کریں، یہ ساری ان کی ہوائی فائرنگ ہے۔ وہ اپنے جب کسی گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، تو اسرائیل کی جب موت آئی تو یہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے یہ عالم اسلام کے لیے ایک نعمت الہی بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا ہے سوائے آج جو ابھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف سے حماس ہے جو اہل تسنن تقریباً 90-98% ہیں، اس سائڈ پہ دوسری طرف سے حزب اللہ ہیں جو تمام کے تمام اہل تشیع سے ہیں، ادھر طالبان بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ اب اسرائیل کی موت، شکست اور نابودی یقینی ہے کیونکہ عالم اسلام اکٹھے ہیں۔ ابھی جو حماس فلسطین جو جیت رہی ہے یہ اسلحے کے زور پہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایمان کے طاقت سے وہ جیت رہے ہیں۔ ہمارے لیے شہید ہونا دنیا کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، موت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے موت فخر ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم غیر مسلم کے ہاتھوں اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے موت آ جائے۔ یہ تو ہماری سب سے بڑی
تمنا ہے. اور اسرائیل اور حماس میں یہی ایک فرق ہے. وہاں پہ موت سے ڈرتے ہیں، یہاں پہ موت کی تمنا کرتے ہیں. اس لیے فلسطین انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو یہ کچھ مشکلات ابھی ضرور ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک طرف پورا مغرب اکٹھا ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی عالم اسلام جس طرح عوام اکٹھے ہو گئے ہیں، مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن مملکتیں، ریاستیں ابھی اکٹھے نہیں ہوئے جس طرح ہونا چاہیے، اکٹھا نہیں ہوا ہے. سوائے الحمدللہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے اکثر ممالک جو ہے امریکہ کی غلامی یا ان سے دب کے بیٹھنا یا ڈالر کے آگے بک جانا، یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اگر پورے عالم اسلام، جس طرح امام خمینی کا فرمان تھا کہ عالم اسلام اگر ایک ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل پر ڈال دے تو اسرائیل نے بہہ جانا. اسرائیل میں کوئی طاقت نہیں ہے. ابھی پتہ چل گیا جو کہتے تھے کہ اب امریکہ سے زیادہ طاقت ہے، ان کے پاس دفاعی نظام ہے، دفاعی سسٹم ہے، میزائل کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. کہاں گیا ان کے یہ سارے دعوے، جہاں پہ ان کے جرنیل فلسطین کے نہتے لوگوں نے، نہتے مجاہدین نے ان کو اریسٹ کیا ہے. اس سے بڑے اسرائیل کو تو مر مٹنا چاہیے دنیا سے. ایک چیز، ایک بات جو امریکہ اور اسرائیل کو ہوا بنایا ہوا تھا طاقت کے معاملے میں، وہ سب ختم ہو گیا. اب سب کی نظروں میں پتہ چل گیا ہے کہ نہ امریکہ کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ اسرائیل کے پاس طاقت ہے. سب سے زیادہ بڑی طاقت جو ہے وہ توحیدی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے. جب ہم اللہ کے آگے ایک ہو جائیں، کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ نصرانی کوئی بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت اس وقت جو ہے عالم اسلام کے اتفاق ہونے کی بات ہے. اگر ہم اتفاق ہو جائے، آج فلسطین الحمدللہ جو ہو گیا ہے، آج فلسطین تنہا نہیں ہے. ہر مسلمان مملکت سے، ہر جگہ سے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کی مدد کریں، اور کریں گے بھی انشاءاللہ. ہم فلسطین لیکن علامہ صاحب مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو گیسچر ہے، مدد کریں گے، چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن کیا مدد کر رہے ہیں؟ اور اگر مدد کریں گے تو پھر کیسے ہیں؟ صرف بیانات کی حد تک، اعلانات کی حد تک؟ اعلانات کی حد تک نہیں ہے. اعلانات کی دیکھیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ سطح پر مدد کرنا یہ ہم عوام نہیں کر سکتے جب تک ہماری حکومتیں اس میں قدم آگے نہ بڑھائیں. جیسے دیکھیں ابھی اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے کھل کے ساتھ دیا ہے، برطانیہ نے کھل کے ساتھ دیا ہے، باقی مغربی ممالک یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. ہم بھی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ہمدردیاں حماس کے ساتھ ہے، ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی کھل کے کوئی سامنا نہیں آیا سوائے ایک دو ممالک کے. جیسے مثال کے طور پر شام کھل کے آ گیا ہے، ایران کھل کے آ گیا ہے، اور یو اے ای نے بھی کھل کے حماس کی مدد کرنے کے بارے میں بتایا کہ ہم $2 ارب ہم مدد کریں گے. اس طرح کے بہت سارے مملکتیں آئے ہیں، لیکن افرادی طاقت میں کوئی ابھی آگے نہیں بڑھا ہے جس کی ضرورت. ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے جان لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب، ابھی پہلے تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ علامہ صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ابھی اسلامی ممالک اگرچہ مستحکم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو بھی چکے ہوں گے، لیکن ایک تو اعلانات اور سیاسی بیانات کے علاوہ کیا عملی طور پر بھی ہم لوگ آمادہ ہوئے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، اسپیشلی جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہم نے ساتھ دینا ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ عالم اسلام کے تمام عوام جتنے بھی ممالک ہیں، اس کے عوام الناس جو ہے وہ بالکل تہ دل کے ساتھ اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کل جو پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے احتجاجات ہوئے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ باہر وہ نکلے ہیں، اور شیعہ اور سنی تمام جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ آپ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ فلسطینیوں کی جو ہے نا وہ پیٹھ پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کا اظہار کر رہے ہیں. جہاں تک اسلامی ممالک کا تعلق ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ یہاں پر جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے
وہ بہت زیادہ ہے اسلامی ممالک میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جس طرح کھل کے اسلامی ممالک کو ساتھ دینا چاہیے تھا وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حد تک بھی کافی یعنی مدد اور سپورٹ ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو فلسطین کو بالکل قصہ فلسطین کو بھول چکے تھے، وہ ممالک، وہ عرب ممالک جنہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی سوچ رہے تھے، انہوں نے اپنے موقف کو یکسر تبدیل کیا اور فلسطین کی حمایت کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا اظہار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہو، اور اصل مزاحم جو ہیں وہ جو لوگ ہیں ان کی اخلاقی مدد اور دیگر حوالوں سے مدد اگر کی جائے گی تو میں یہ سمجھنے میں جو ہے وہ حق بجانب ہوں گا کہ فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کو مار بھگائے گا، اور ان کے اندر چونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آرتھوڈاکس یہودی جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور وہ صہیونیوں کی مخالفت میں جو ہے نا وہ کھڑے ہیں۔ ان کی اس یہ جو اٹیکس ہیں فلسطینیوں پر ان کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی یہودی ہیں، پرامن یہودی ہیں، وہ فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیل جو جور و جفا اور ظلم و ستم اور جبر و استبداد کر رہا ہے اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پر سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو کسی قوم کی جو ہے وہ یہ بڑی فتح ہوتی ہے کہ اس کے مخالف بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے ایشو کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ جانے اگر میں تو آپ کی باتوں کو بڑا غور سے سن رہی تھی کہ بیکاز یہ فیکٹ بیس پر ہیں اور یہ گراؤنڈ ریالٹی پر موجود ہیں، لیکن اگر ہم یہ اگر بات کریں، اگر میرا آپ سے یہ سوال ہو کہ ملک کے خداداد کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں، یہ بتائیں کہ پاکستان کی کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے تھی اس پورے معاملے میں، اور کس حد تک جو ہے وہ پاکستان نے اپنا ایک کنٹریبیوشن پے کیا ہے؟ میں عوام الناس کی پھر بات کروں گا۔ انہوں نے تو حق دوستی یا ایک حق اخوت جو ہے وہ ادا کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر بھی امریکہ کا ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور بلکہ وہ قابض ہے ایک قسم کا ہمارے بہت سارے معاملات اور پالیسیز پر۔ ہم جو ہے یعنی بحیثیت ایک ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں جو ہے وہ حکم فرمایا تھا، اور جس طرح عملی طور پر انہوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کی تھی، اس طرح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں راستہ بتایا تھا، ہم بحیثیت ریاست جو ہے اس راستے پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھنے والی جو آوازیں اسرائیل کو کرنے وہ بھی اس وجہ سے کے ساتھ ہم اس وجہ سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو اور معاشیات کو جو ہے وہ درست کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا دھوکہ ہوگا اور یہ ایک سراب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصر قبول کیا ہے تو اس کو تو کسی قسم کا کوئی معاشی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک جو ہے وہ جیسچر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری معاشی آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان، بھائی چارہ اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو فریضہ ہے بحیثیت مسلمان وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اس فریضے کو جو ہے بطور ریاست ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جس طرح جو ہے وہ بالکل نامولود ریاست ہونے کے باوجود مالی امداد کی تھی، اسلحے کے حوالے سے امداد کی تھی، اور جو ہے وہ ٹاکا طیارے بھیج کر امداد کی تھی، پاکستان کی ریاست کو بھی جو ہے وہ اس طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور فلسطین کے مظلوموں کے دامے دل اور ہر لحاظ سے مدد
صحیح. علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں, مجھے بتائیے گا کہ میرے سوال سے آپ اتفاق کریں گے کہ نہیں کہ پاکستان جو کہ معاشی عدم استحکام کا شکار ہے, سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, عوام یہاں کے جو مسلمان ہیں, پاکستانی عوام, وہ خود جو ہے وہ مہنگائی کو لے کے اتنا پریشان ہے, خودکشیاں آئے روز ہو رہے ہیں, دیگر معاملات میں آپ نے دیکھا جرائم بڑھ رہے ہیں. کیا پاکستان نے فلسطین کی اس طرح سے کوئی فیور, کوئی مدد کیا ہے جس طرح سے کرنے کا حق تھا؟ میں مفتی صاحب کے باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بیٹا, پورے اسلامی ممالک میں سوائے پاکستان کے صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہو گیا. اس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے. ابھی ایک بات تو یہ ہے کہ شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اس وقت اس پاکستان میں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے. نگران حکومت ہے, بیچارے کو تو خود نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے. ہمارے پاس کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے. اس لیے پاکستان کی طرف, ہماری مملکت کی طرف سے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے, جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا, جس کا تمام مسلمانوں کو, پاکستانی عوام کو دکھ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں جن کی مدد کرنی چاہیے تھی, کھل کے مدد کرنی چاہیے تھی, کسی کے خوف میں آئے بغیر ہم نے مدد کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوا, جس کا سب اقرار کرتے ہیں, جس کا ہمیں دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے. اور ممکن ہے کہ وجہ یہی ہو کہ ابھی ہمارا کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے, ایک صرف نگران حکومت ہے, اس لیے شاید ابھی تک ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام اس معاملے میں, فلسطین کے معاملے میں, ہم مہنگائی کو بھی بھول گئے ہیں, ہم غربت کے بھی بھول گئے ہیں, ہم بھوک کو بھی بھول گئے ہیں. ہمارے نظروں میں اس وقت صرف اور صرف فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہماری بس یہی سوچ ہے. باقی سب چیزیں سامنے ہیں. بھوک بعد میں ہے, غربت بعد میں ہے, اپنی تکالیف بعد میں ہے. ہم سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کا, فلسطین کے بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کے بعد اپنے بارے میں سوچیں گے. بھوک ہے, یہ افلاس ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. لیکن عوام جو ہے 100% فلسطین کے ساتھ ہے, لیکن ہماری حکومت کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد میں ایک بات میں پھر کہہ دوں کہ دیکھیں, یہ جنگ ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایک انعام الہی ہے. میں پھر دوہرا دوں, کیونکہ دیکھیں بہت سارے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے, بہت سارے ممالک سے اسرائیل کا تعلق بڑھ رہا تھا, آپس میں کاروبار شروع ہو گیا تھا, ایک دو کر کے. جب 10-20 اسلامی ممالک مان لے, پھر 1-2 نے واپس باقی رہ کے کیا کرنا تھا؟ سب نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا. اب یہ اسرائیل کی بدبختی ہے کہ جب تسلیم کرنے کے قریب آئے تو انہوں نے فلسطین کے ساتھ جنگ چھڑ دی. اب مسلمان ملک ہو, افراد ہو, سب کے دل میں اسرائیل کے لیے نفرت جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اسرائیل کو قبول کرنا کسی بھی اسلامی مملکت کے لیے نہ سیاسی طور پر ان کے حق میں ہے, نہ معاشرتی طور پہ ان کے حق میں ہے, نہ عوامی طور پہ ان کے حق میں ہے. جو مملکت بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرے گا وہ تمام اسلامی ممالک کی نظروں سے گر جائے گا. اب میرے خیال میں کوئی بھی اسلامی ملک اسرائیل کو قبول تو کم سے کم میری نظر میں وہ نہیں کرے گا. وہ کرے گا تو پھر وہ سیاسی موت ہو جائے گی. چلیں صحیح ہے, بہت شکریہ علامہ سید اعجاز حسین موسوی صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج پروگرام میں ہمارے مہمانوں نے بھی یہی کہا کہ جہاں ظلم ہوتا ہے نا وہاں پر آوازیں بلند ہونی چاہیے. آپ کچھ نہ کر سکو تو ایٹ لیسٹ اپنی آوازوں کو بلند کریں, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, اور اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یقیناً میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہی ہوگا. ان دی اینڈ آف پروگرام چونکہ جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے صرف اتنا کہوں گی کہ ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل, ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف, اچھے کام کریں اچھے نیت کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.